إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردانشی ماؤں بہنوں اور پیارے بچوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میں نے جس ٹاپک کو سلیکٹ کیا ہے وہ ہے قربانی کے احکام و مسائل. انشاءاللہ اس موضوع سے متعلق میں 7 پوائنٹس پر گفتگو کروں گا. پہلا پوائنٹ رہے گا کہ قربانی کیا ہے. دوسرا پوائنٹ رہے گا کہ قربانی کی شروعات کب ہوئی، قربانی کی تاریخ کیا ہے. تیسرا پوائنٹ رہے گا کہ قربانی کا حکم کیا ہے، یعنی کیا یہ قربانی فرض، سنت ہے، واجب ہے، کیا ہے. اسی طرح چوتھا پوائنٹ رہے گا کہ قربانی کا مقصد کیا ہے. پانچواں پوائنٹ رہے گا کہ قربانی کے احکام و مسائل کیا ہے. اسی طرح چھٹا پوائنٹ رہے گا کہ قربانی کے موقع پر ہونے والی کیا کیا غلطیاں ہیں جو آج ہمارے معاشرے کے اندر کرتے ہیں. اسی طرح 7واں اور لاسٹ پوائنٹ رہے گا کہ عید الاضحیٰ اور قربانی کے جانور ذبح کرنے کی کیا آداب ہیں. تو آئیے سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ قربانی کیا ہے. قربانی اللہ تبارک و قریب کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا. سورۃ الحج سورہ نمبر 22 پارہ نمبر 17 آیت نمبر 32 to 34. ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمِ اللَّهُ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی شاعر پر جو نام کو قربانی کرتا ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو قربانی کرنے کی وجہ سے دل کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، قربانی کرنے کی وجہ سے اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے.
لکم فیہا منافع اور جو ہے کچھ یہ فائدہ اٹھا، یعنی قربانی کے ذریعے آپ ان کے محدود وقت تک آپ ان کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ثم محل الی البیت العتیق، جب تک کہ قربانی کی جانور کو ذبح نہ کیا جائے. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ اگر آپ قربانی کے جانور کو آپ قربانی کے لیے ہیں تو قربانی کے جانور کو آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں جب آپ قربانی نہ کریں. جیسے قربانی کا جانور ہے، آپ قربانی کے جانور کے دودھ، اس کا گوبر، اس کا جو کھاد ہوتا ہے، آپ ان ساری چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں جب تک کہ اس قربانی کے جانور کو آپ قربانی کے لیے پیش نہ کر دیں، تب تک آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں. کیونکہ عرب کے اندر کافروں کا یہ عقیدہ تھا اور ان کا یہ ماننا تھا کہ جس طرح وہ جانوروں کو سمجھتا، اسی طرح ان کی گوبر کو، ان کے دودھ کو بھی وہ حلال نہیں تصور کرتے تھے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ جانور جو حلال ہے، اور یہ جانور تمہارے لیے تب تک حلال ہے جب تک قربانی کے جانور کو قربانی پیش نہ کر دو، تب تک آپ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ان سے آپ جو ہے سواری لے سکتے ہیں. اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا يَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کو قربانی کا حکم دیا ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے قربانی کرے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر قربانی کرے، اور وہ قربانی کا جانور بالکل بہیمۃ الانعام ہو. قربانی کا جانور آپ جو من لگے آپ نہیں کر سکتے، بلکہ قربانی کا جانور وہ ہونا چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا. بہیمۃ الانعام چوپائے میں امام نووی رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کی شرح میں لکھا ہے کہ قربانی کے جو جانور ہے 8 جانور ہی آپ قربانی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ قربانی نہیں کر سکتے. وہ کیا ہے؟ گائے، بیل، اونٹ، اونٹنی، بکرا، بکری، بھیڑ اور بھیڑی، اس کے اندر دمبا بھی شامل ہے. یہ 8 قسم کے آپ انہی جانور کی قربانی کر سکتے ہیں. آپ یاد رکھیں کہ قربانی کے جانور میں جو گائے ہے، گائے میں بھی الگ الگ طریقے کی گائے ہیں. جیسے جرسی گائے ہے، آپ اس کی قربانی نہیں کر سکتے. اسی طرح نیل گائے ہیں، آپ نیل گائے کی بھی قربانی نہیں کر سکتے. رہی بات بھینس کی کہ بھینس کی قربانی کر سکتے یا نہیں، اس کے بارے میں علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے. لیکن جو صحیح موقف ہے اور صحیح بات یہ ہے کہ آپ بھینس کی قربانی نہیں کر سکتے. لیکن ہاں، کوئی ایسا ملک ہے یا کوئی ایسا علاقہ ہے جو یہ 8 پر موجود نہ ہو، وہاں پر 8 نہ ہو، یا حکومت نے اس طرح کے بین لگا کر رکھی ہو جو وہ چاہتے ہوئے بھی موجود ہے لیکن نہیں کر سکتے، تو مجبوری کے تحت وہ بھینس کی قربانی کر سکتے ہیں. یا کہیں ایسے دیش کے اندر یہ جانور اگر نہ ملے لیکن اگر بھینس بھی ملے تو اس صورت میں، اس کنڈیشن میں وہ بھینس کی بھی قربانی کر سکتے ہیں. لیکن عام حالت میں جو 8 قسم کے جانور بتائے گئے ہیں قرآن مجید کے اندر، انہی 8 جانوروں کی آپ قربانی کر سکتے ہیں. اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. اے لوگوں، تمہارا رب اور سب کا رب ایک ہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ایک ہی ہے. فَلَهُ أَسْلَمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. تم لوگ اسلام لے آؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان چیزوں پر خوشخبری کے ساتھ تم پیش آ جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کیا کہا؟ پہلے قربانی کا ذکر کیا، قربانی کا ذکر کرنے کے بعد توحید کو ذکر کیا. معلوم یہ ہوا کہ قربانی کا جانور آپ توحید کے بنا نہیں کر سکتے. قربانی کے جانور ذکر کرنے کے بعد کیا کہا؟ فَإِلَٰهُ وَاحِدٌ.
تمہارا اور سب کا رب صرف ایک ہی ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو تم کیا ہو جاؤ، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے سلنڈر کر دو، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کر دو۔ معلوم یہ ہوا قربانی کا مطلب صرف جانور ذبح کرنا نہیں ہے، قربانی کا مطلب صرف جانور ذبح کرنا نہیں ہے کہ ہم نے قربانی کے جانور کو ذبح کر دیا، بلکہ اللہ نے کہا فَلَهُ أَسْلِمُوا، تم اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کر دو۔ معلوم یہ ہوا کہ ہماری جو خواہشات کو مارنا بھی قربانی ہے، جیسے فجر کا ٹائم ہے، سونے کا دل کرتا ہے، لیکن اگر آپ نیند کو قربانی کر کے آ رہے ہیں، یہ بھی ایک طرح کی قربانی ہے، یہ بھی ایک طرح کی قربانی ہے۔ ہمارے نوجوان جو ابھی غیر شادی ہیں، ان کے سامنے موقع مل سکتے، آفر ان کے پاس زنا کا ہے، لیکن وہ زنا کے موقع ملنے کے باوجود، ان کا آفر ملنے کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرے، اپنے آپ کو قابو کرے۔ میرے بھائیوں، ایک طرح کی قربانی ہے۔ اسی بے حیا بے پردگی کا جو ماحول ابھی چل رہا ہے، لیکن اس بے پردگی کے ماحول میں، اس بے حیائی کے ماحول میں اگر ہماری مائیں بہنیں اگر پردہ کرتی ہے، اگر حجاب کرتی ہے، تو میری مائیں بہنیں یاد رکھیں، یہ بھی ایک طرح کی قربانی ہے، یہ بھی ایک طرح کی قربانی ہے۔ معلوم یہ ہوا قربانی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے 10ویں ذی الحجہ کو آپ نے جانور کے گردن پہ آپ نے چھری جو ہے چلا دی، یہ قربانی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے کہا فَلَهُ أَسْلِمُوا، بلکہ اپنے آپ کو سلنڈر کر دو۔ سلنڈر کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی جتنی بھی بری خواہشات ہیں، ان ساری خواہشات کو چھوڑ کر اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کر دو، یہ بھی ایک طرح کی قربانی ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، قربانی کیا ہے آپ نے جان لیا۔ یہ قربانی کی شروعات کب ہوئی؟ قربانی کی شروعات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے حابل اور قابل نے قربانی دی تھی، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 پارہ نمبر 6 آیت نمبر 27، وَاتْلُ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا آلِيًّا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ آدم کے دونوں بیٹوں کا ذکر کر دیجئے۔ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے، حابل اور قابل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو قربانی دی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حابل کی جو قربانی کو قبول کر لیا، تو قابل نے کہا قال لأقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابل نے کہا کہ حابل نے کہا انما یقبل اللہ من المتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ تو متقین قربانی کو قبول کرتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ قربانی نہیں ہوگی، قربانی ہوگی جس کے اندر اللہ کا ڈر، اگر کسی شخص کے پاس ڈر ہے، اگر اللہ ہے، میرے بھائیوں، اسی کی قربانی قبول ہوگی۔ دونوں بھائی، آپ کو معلوم ہے یہ قربانی کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام میں ان کی جو بی بی حوا کے پیٹ سے ایک وقت میں بچے پیدا ہوتے، صبح 2 بچے، ایک لڑکا ایک لڑکی، شام کو ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوتے، کیونکہ نسل انسان کو بڑھانا تھا، اس لیے اگر صبح کوئی لڑکا پیدا ہوتا تو صبح جو لڑکا پیدا ہوتا اس کی شادی شام والی لڑکی سے کرتے، اور شام والے لڑکے کی شادی صبح والی لڑکی کے ساتھ کرتے۔ اس طرح جو ہے نسل انسانی کو بڑھانا تھا، لیکن کیا ہوا کہ حابل کے ساتھ جو اس کی بہن پیدا ہوئی وہ بالکل کالی کلوٹی کہتا اس وقت کے حساب سے کہ قابل کی شادی حابل کی بہن کے ساتھ ہونی چاہیے، لیکن قابل نے کہا کہ نہیں، میں تمہاری بہن سے شادی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ تمہاری بہن کالی ہے اور میری بہن گوری ہے، اس لیے تم میری بہن سے شادی کرو تو میں یہ نہیں کرنے دوں گا، بلکہ میں اپنی بہن سے خود شادی کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم جو ہے قربانی پیش کرو، جن کی قربانی قبول کی جائے گی وہ جو ہے قابل کی بہن سے شادی کریں گے۔ لہذا حابل اور قابل نے قربانی پیش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حابل کی قربانی کو قبول کر لیا۔
قبول کرنے کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان کے اوپر سے آگ آتی تھی اور اس کو اچک کر کے لے کے جاتی تھی تو معلوم چل جاتا تھا کہ قربانی جو ہے قبول ہو گئی. تو حابیل کو قربانی قبول ہو گئی تو قابیل نے حسد میں آ کر، جلن میں آ کر حابیل کو قتل کر ڈالا. تو حابیل نے کیا کہا کہ جو متقی انسان ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کی جو ہے قربانی کو قبول کریں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ہمارے اندر اللہ کا ڈر ہے تبھی ہماری قربانی قبول ہو سکتی ہے، ورنہ ہماری قربانی قبول نہیں ہو سکتی ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے کیا ہوئی؟ قربانی کی اسٹارٹنگ ہوئی، شروعات ہوئی. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی قربانی دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بیٹا نوازا تھا، اسماعیل نام کا بیٹا نوازا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اس بیٹے کی قربانی کرو، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا. سورۃ الصافات سورہ نمبر 37 پارہ نمبر 23 آیت نمبر 100 to 107. ربی حب لی من الصالحین. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اے اللہ تو مجھے نیک اولاد عطا فرمانا. فبشرناہ بغلام حلیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو نیک و بردبار لڑکا عطا کیا. دیکھو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام صرف بچہ نہیں مانگ رہے ہیں، ربی حب لی من الصالحین، نیک اولاد مانگ رہے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ جب بھی ہمیں اپنے اولاد مانگنی چاہیے تو صرف اولاد نہیں بلکہ نیک اولاد مانگنی چاہیے. ابراہیم علیہ السلام نے نیک اولاد مانگی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کو نیک اولاد دیا. اسماعیل علیہ السلام کو دیا. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پھرنے کے لائق ہو گئے، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تھوڑے بڑے ہو گئے، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام 10-12 سال کے ہو گئے، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. اے میرے بیٹے تمہیں اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اے میرے بیٹے اس کے بارے میں تمہارا کیا اوپینین ہے؟ او میرے پیارے ساتھیوں، اگر اولاد ہونی چاہیے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جیسی اولاد ہونی چاہیے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے نہ نہیں کہا بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ جواب دیا، قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اے میرے ابو جان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جس چیز کا حکم دیا ہے آپ اس چیز کو کر ڈالیے، یقیناً آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. باپ کا جگر دیکھیے، بیٹا باپ یہ نہیں کہہ رہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تو نے تو مجھے 87-88 کی عمر میں اولاد دیا اور تو مجھے اسے ذبح کرنے کے لیے کہہ رہا ہے. اگر تو ذبح کرنا ہی تھا تو تم نے اولاد کیوں دیا؟ نہیں، نبی کی شیوا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا اعتراض کرے. ابراہیم علیہ السلام نے اعتراض نہیں کیا بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے سامنے پیش کیا، اور بیٹا بھی کیسا نیک تھا. آج ہماری جیسی اولاد نہیں کہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے، بلکہ باپ نے کہا، باپ کے حکم کو سر آنکھوں پر رکھا اور کہا کہ اے میرے ابو جان آپ وہ چیز کر ڈالیے جس کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا. فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اسلام لے آئے، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے پیشانی کے بل لٹا دیا، وَتَلَّهُ الْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز لگائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ندا لگائی، اے ابراہیم تو نے تو اپنا خواب سچ کر دکھایا. اے ابراہیم میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ تم اپنے بیٹے کو قتل کرو. اے ابراہیم میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ تم اپنے بیٹے کو خون سے اپنے اوپر بہا لو. اے ابراہیم میں یہ نہیں چاہتا ہوں بلکہ میں تو اس لیے چاہتا ہوں تاکہ میں تجھے دیکھوں، تاکہ میں تیرا امتحان لوں، تاکہ میں تیرا ٹیسٹ لوں کہ تم مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا تیری اولاد سے محبت کرتا ہے.
اللہ کو یہ مقصود نہیں تھا کہ اپنے بیٹے کو جو ہے قتل کر دے، ایسا نہیں تھا، بلکہ دیکھنا چاہ رہا تھا، ٹیسٹ لینا چاہ رہا تھا۔ تو میرے بھائیوں، اصل قربانی یہ قربانی ہوتی ہے، اپنے نفس کی قربانی دو، اپنے جان کی قربانی دو۔ جانور کی قربانی کیا ہے؟ اصل قربانی اگر دینی ہے تو جو دل نہیں چاہ رہا ہے کرنے کا، نماز پڑھنے کا من نہیں کر رہا، زنا چھوڑنے کا من نہیں کر رہا، نشہ گٹکا تمباکو یہ سب چھوڑنے کا دل نہیں کر رہا، ان چیزوں کو اصل قربانی ہے میرے بھائیوں۔ صرف جانور کے جو گلے پہ چھری چلا لینا یہ قربانی نہیں ہے۔ ان ھذا لہو البلاء المبین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اے ابراہیم تو نے تو بالکل میرے امتحان میں پاس ہو گیا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، تو نے تو بہت ہی بڑی قربانی دے دی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بڑی قربانی دی ہے، اپنے بیٹے کو لٹا دیا، اور جب چھری چلانے گئے فَأَرْسَلَ اللَّهُ جِبْرِيلَ بِكَبْشٍ مِّنَ الْجَنَّةِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو جو ہے بھیجا، ایک مینڈا دے کر کے بھیجا، اور ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام چھری چلائے، اس کے اوپر چھری نہیں چلی بلکہ مینڈا کے اوپر چل گیا، اور اسی دن سے قربانی جو ہے اسٹارٹ ہو گئی۔ تو معلوم کیا ہوا کہ قربانی کی شروعات آدم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے ہوئی۔ قربانی کا حکم کیا ہے؟ کیا یہ قربانی فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے؟ تو حقیقی بات اور علماء کرام کے تحقیق سے بات ثابت ہوئی کہ قربانی فرض تو نہیں ہے، واجب تو نہیں ہے، لیکن یہ قربانی سنت مؤکدہ ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا قربانی اور اپنی امت کو بھی قربانی کا حکم دیا، اس لیے قربانی جو ہے ہمیں ضرور کرنی چاہیے۔ اس لیے جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ قربانی واجب ہے کہ کیا ہے، اس کا حکم پوچھا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، جامع ترمذی کتاب الاضاحی حدیث نمبر 1506۔ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، اے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مجھے بتائیے کہ کیا یہ قربانی کرنا واجب ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلمون، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے قربانی کی تھی۔ پھر سوال کرنے والوں نے سوال کیا، اے عبداللہ ابن عمر کیا یہ قربانی کرنا واجب ہے؟ پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اتعقل ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، کیا تمہارے پاس دماغ نہیں ہے؟ بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے قربانی کی تھی۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ جامع ترمذی کے اندر بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْأُضْحِيَةَ لَيْسَتْ وَاجِبَةً وَلَكِنَّهَا سُنَّةٌ مِّن سُنَنِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يُسْتَحَبُّ أَن يُعْمَلَ بِهَا، کہ یہ قربانی جو یہ عمل ہے یہ واجب نہیں ہے، لیکن یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ایک سنت ہے، اس لیے اس پر عمل کرنا مستحب ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے، جامع ترمذی کتاب الاضاحی حدیث نمبر 1507، عن ابی بن عمر رضی اللہ عنہما قال، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات، اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنہ، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر 10 سال تک رہے، یضحی کل سنہ، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال قربانی کی۔ تو قربانی گرچہ یہ فرض نہیں ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال قربانی کی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں قربانی ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ جو قربانی نہیں کرتا استطاعت رکھنے کے باوجود بھی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عیدگاہ میں آنے سے منع فرمایا کہ وہ عیدگاہ میں مت آئے نماز پڑھنے کے لیے۔ حدیث اٹھاؤ، سنن ابن ماجہ کتاب الاضاحی حدیث نمبر 3221، عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من وجد ساعتن لأن یضحی فلم یضحی فلا یحضر مصلانا، جو شخص قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے، جو شخص قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، قربانی کرنے کی استطاعت رکھنے کے باوجود بھی اگر کوئی شخص قربانی نہیں کرتا ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں فلا یحضر مصلانا، تو ہماری جو عیدگاہ میں نہ آئے۔ تو جو استطاعت رکھنے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عیدگاہ آنے سے منع فرمایا۔ معلوم یہ ہوا کہ جو قربانی کرنے کی جو طاقت رکھتا ہے اسے ضرور قربانی کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، قربانی کا مقصد کیا ہے؟ کیا قربانی کا مقصد صرف گوشت کھانا ہے؟ کیا قربانی کا مقصد ہمیں جانور ذبح کرنا ہے؟ نہیں میرے پیارے ساتھیوں، قربانی کا مقصد کیا ہے؟ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، ہم اپنے اندر اخلاص پیدا کریں۔ قربانی صرف اللہ کے لیے کرو میرے بھائیوں، قربانی کسی کو دکھاوے کے لیے مت کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 پارہ نمبر 8 آیت نمبر 36، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ اے نبی آپ لوگوں کو بتا دیجئے، اے نبی آپ لوگوں کو کہہ دیجئے، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا تبارک و تعالیٰ کے لیے جو پوری دنیا کا رب ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے کیا کہا کہ وَنُسُكِي، میری قربانی میرے لیے ہے، تیری قربانی، اپنے آپ کو اعتراف کر رہے ہیں کہ وَنُسُكِي، میری قربانی سب۔ معلوم یہ ہوا کہ قربانی صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، کسی کو دکھاوے کے لیے قربانی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر قربانی دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، پڑوسی سے کمپٹیشن کرتے ہیں، پوچھتے ہیں تم نے کتنے ہزار کا بکرا لے کے آیا، اگر پڑوس میں 10,000 کا بکرا لے کے آیا، دوسرا آدمی کمپٹیشن میں 15,000 20,000 25,000 30,000 کی قربانی کے جانور لا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو دکھانا چاہتا ہے کہ میں معاشرے کے اندر پیسہ والا ہوں، یعنی کمپٹیشن کے لیے، پڑوسی کو نیچا دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے آج قربانی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر اس طرح کی اگر آپ کی نیت ہے کہ آپ دوسروں کو نیچے دکھانا، اپنے آپ کو بڑا دکھانا، یہ اگر آپ کی نیت ہے تو آپ کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ اخلاص کے بالکل خلاف ہے، اخلاص کے بالکل خلاف ہے۔ آج بہت سارے لوگ اس لیے قربانی کرتے ہیں کہ اگر قربانی نہیں کریں گے تو سماج میں کیا کہے گا، سماج کے ڈر سے، سماج کے اندر اس کی ناک کٹ جائے گی، سماج کے اندر اس کی عزت نہیں رہے گی، اس ڈر سے آج قربانی کر رہے ہیں، اللہ کے لیے قربانی نہیں کر رہے، سماج کی وجہ سے قربانی کر رہا۔ اس لیے اگر کوئی شخص طاقت بھی نہیں رکھتا، اس کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں ہوتا، پھر بھی وہ کسی سے قرض لے کر، ادھار لے کر وہ قربانی کرتے ہیں، لیکن سماج کے ڈر سے وہ قربانی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے کہ آپ جو ہے آپ کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، آپ سماج کو دکھانے کے لیے کہ سماج کیا کہیں گے، سماج کی وجہ سے اگر آپ قربانی کر رہے ہیں، میرے بھائیوں اس قربانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عبادت پسند ہے جو صرف اخلاص کے ساتھ ہو۔ اللہ رب العالمین کو وہ عمل پسند ہے، اللہ رب العالمین کو وہ قربانی پسند ہے جس قربانی کے اندر اخلاص ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اخلاص مطلوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قربانی کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ تو خون پہنچتا ہے، اگر کوئی چیز پہنچتی ہے میرے پیارے ساتھیوں تو وہ آپ کا اخلاص پہنچتا ہے، آپ کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، سورۃ الحج سورہ نمبر 22 پارہ نمبر 17 آیت نمبر 37، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تمہاری قربانی کے جانور کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ تو قربانی کے جانور کا خون پہنچتا ہے، وَلَكِن يَنَالُ التَّقْوَى مِنكُمْ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کوئی چیز پہنچتی ہے تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، تمہارا اخلاص پہنچتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہم دکھاوے کے لیے اگر آپ قربانی کرتے ہیں میرے بھائیوں تو آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ قربانی کا مقصد نہیں ہے کہ آپ جانور کو ذبح کریں، گوشت کھائے، یہ قربانی کا ہرگز مطلب نہیں ہے۔
بہت سارے لوگ قربانی اس لیے بھی کرتے ہیں کہ قربانی کے موقع پر ہمیں زیادہ سے زیادہ گوشت کھانے ملے. اگر صرف آپ کو گوشت کھانا ہی مقصود ہے، آپ عام دنوں میں گوشت کھائیے، کون منع کر رہا ہے؟ قربانی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گوشت کھائیں، بلکہ قربانی ہمیں سبق دے رہی ہے، توحید کا سبق دے رہی ہے. قربانی اپنی محبوب ترین چیزوں کو اللہ کے حوالے کر دینا، یہ سبق دے رہی ہے قربانی. اس لیے میرے بھائیوں، قربانی کے مقصد کو سمجھو، کسی سے کمپٹیشن مت کرو، کسی کو نیچے مت دکھاؤ، اپنے آپ کو بڑا جو ہے مت مانو، بلکہ آپ اگر قربانی کر رہے ہیں اپنے اندر اخلاص پیدا کرو. میرے بھائیوں، یہ قربانی کا مقصد تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اب آئیے ہم آپ کو بیان کرتے ہیں کہ قربانی کے متعلق کون کون سے احکام و مسائل ہیں. قربانی کے متعلق پہلا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ ذی الحجہ کے چاند نکلنے سے پہلے وہ اپنا ناخن اور بال کٹوا لے. اگر چاند نکل گیا تو اس کے بعد وہ ناخن اور بال نہیں کٹا سکتا جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. یہ حکم کس پر لاگو ہوگا؟ جس کی طرف سے قربانی ہوگی. یاد رکھیے، یہ سارے گھر والوں کی طرف سے نہیں ہوگا. اگر آپ اپنی طرف سے قربانی کر رہے ہیں تو صرف آپ کے لیے حکم لاگو ہوگا کہ آپ اپنے بال، اپنے ناخن آپ نہیں کاٹیں گے. باقی گھر کے دیگر اور جو لوگ ہیں وہ کاٹ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسی طرح قربانی کے تعلق سے دوسرا مسئلہ ہے کہ کون کون سے جانور ہے جس کی قربانی نہیں ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اربع لا تجوز فی الاضاحی، قربانی کے جانور کے اندر اگر یہ عیب پائے جائیں تو قربانی نہیں ہوگی. اگر وہ جانور اندھا ہو اور اس کا اندھا پن بالکل ظاہر ہو، اگر ان کا کان جو ہے کٹا ہوا ہو تو اس جو ہے جانور کے بھی قربانی نہیں ہوگی. اسی طرح اگر کوئی لنگڑا ہو، اس کا لنگڑا پر بالکل ظاہر ہو، اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی. اسی طرح ایسا جانور جس کا گوشت نہ ہو، بالکل ہڈی اور لاگر سے دکھائی دے، اس جانور کی بھی قربانی نہیں ہوگی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولانا صاحب آپ نے کہا کہ اگر کان کٹا ہوا ہو قربانی نہیں ہوگی، لیکن بہت سارے ایسے جانور ہیں جو اسٹیکر لگا ہوا رہتا ہے، تو کیا اس کی قربانی ہوگی یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں علماء کرام کہتے ہیں کہ وہ جانور جو ہے اسٹیکر لگانے کی وجہ سے اس کو چھید کیا جاتا ہے، تو ایسی جانور کی قربانی ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ پہچان کرانے کے لیے لگائے جاتے ہیں. یہ کوئی عیب کے طور پر جو ہے وہ نہیں ہوا ہے، استعمال نہیں ہوا ہے، اس لیے ایسے جانور کی جو ہے قربانی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسی طرح قربانی کے تعلق سے تیسرا مسئلہ ہے کہ کیا قربانی کے جانور کا دو دانتا ہونا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ قربانی کے جانور کا دو دانتا ہونا ضروری ہے. لا تذبح الا مسنۃ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قربانی کا دو دانتا ہونا ضروری ہے. لیکن اگر بھیڑ ہے، دمبا ہے، اگر وہ 1 سال کا بھی ہے تو اس میں کفایت کر جائے گا، اس کی قربانی ہو جائے گی. لیکن اگر بکری ہے تو 1 سال کا نہیں چلے گا جب تک کہ وہ دو دانتا نہ ہو، کیونکہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کے خالو نے ایک مرتبہ بقرہ عید سے پہلے ہی قربانی کر لیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ انہوں نے قربانی جو ہے نماز پڑھنے سے پہلے ہی پڑھ لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارا گوشت کھانا ہوگا، تمہاری جو قربانی قبول نہیں ہوئی. معلوم یہ ہوا کہ قربانی جو ہے عید کے نماز، بقرہ عید کے نماز کے بعد ہے، اس سے پہلے قربانی اگر کر لیتا ہے تو قربانی نہیں ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری قربانی نہیں ہوگی، اس لیے تم پھر دوسرا جانور ذبح کرو. تو حضرت عبداللہ بن بر رضی اللہ عنہ، حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کے یہ خالو ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس تو کوئی جانور نہیں ہے، میں کیا کروں؟ کہا کہ 1 سال کا جانور ہے، کیا میں اس کی قربانی کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگر 1 سال کا بکری ہو تو تم قربانی کر لو، لیکن یہ حکم صرف تمہارے لیے ہے، بعد میں اور کسی کے لیے نہیں ہے. تو معلوم کیا ہوا کہ اگر 1 سال کا بکرا بکری ہو قربانی نہیں ہوگی جب تک کہ دو دانتا اگر نہ ہو، اگر جو دانتا ہوا نہ ہو تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی. لیکن اگر بھیڑ ہے، دمبا ہے، اگر 1 سال کا بھی ہے پھر بھی کفایت کر جائے گا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسی طرح قربانی کے متعلق چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ کیا قربانی کے لیے گھر کے سارے لوگوں کی طرف سے الگ الگ قربانی کرنا ضروری ہے؟ تو نہیں. قربانی
گھر کے سارے افراد کے لیے الگ الگ قربانی دینا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر گھر کے کسی ایک آدمی کی جو قربانی کر لیا تو اس کے پورے کے لیے کافی ہو جائے گا اور پورے جو ہے گھر والوں کی طرف سے کفایت کر جائے گا۔ اسی طرح قربانی کے متعلق پانچواں مسئلہ ہے کہ کس جانور میں کتنے جو ہے لوگ حصہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ البقرۃ سبعۃ والجزور سبعۃ، کہ اگر کوئی جو ہے بکری، اگر کوئی گائے ہے تو اس کا 7 جو ہے لوگ حصہ لے سکتے ہیں، ایک گائے ایک بیل میں 7 لوگ حصہ دار ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر اونٹ ہے تو 7 یا 10 لوگ اس کے اندر جو ہے شامل ہو سکتے ہیں، لیکن اگر بکری ہے، چھوٹا جانور ہے، تو اس کے لیے ایک آدمی کی طرف سے اس کو جو ہے قربانی کرنی ہوگی۔ اسی طرح قربانی کے متعلق چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے قربانی کا جانور خرید لیا اور بعد میں جو ہے اس کا عیب نکل گیا، جیسے آپ نے کوئی بکری خرید کے لے کے آیا لیکن بعد میں وہ لنگڑا ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا کچھ اور جو ہے عیب نکل گیا، کٹ گیا، تو کیا اس کی قربانی ہوگی یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں علماء کرام کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کے جانور خرید کر کے لے کے آتا ہے اور بعد میں اگر عیب نکل جاتا ہے، اگر وہ استطاعت رکھتا ہے تو وہ دوسرا جانور خرید کر کے قربانی کرے، لیکن اگر وہ استطاعت نہیں رکھتا ہے تو اس جانور کی وہ قربانی کر لے گا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح قربانی کے متعلق 7واں مسئلہ یہ ہے کہ کسی شخص نے قربانی کا جانور خرید کر کے لے کے آیا اور وہ قربانی کا جانور غائب ہو گیا، کسی نے چوری کر لیا، اب وہ کیا کرے؟ کیا اس کی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس کے بارے میں علماء کرام بھی کہتے ہیں اگر طاقت اگر رکھتے ہیں دوسرے اگر جانور خریدنے کے لیے تو آپ دوسرے جانور خرید کے، لیکن اگر آپ جانور خریدنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کو نیت کے متعلق آپ کو ثواب دے دے گا، آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ اسی طرح قربانی سے متعلق 8واں مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور کو کتنا جو ہے حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کے بارے میں علماء کرام نے کہا ہے، پہلا حصہ خود کھائیں، دوسرا حصہ آپ اپنے رشتہ داروں کو دیں، تیسرا حصہ غریب اور مسکینوں کے درمیان تقسیم کریں، غریب اور مسکینوں کے درمیان آپ تقسیم کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ کہ آپ جو ہے قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی تقسیم کرو، دوسروں کو بھی تقسیم کرو۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہم قربانی کا گوشت تقسیم کون سا جو بالکل لوتھڑا پن ہو۔ اگر ہمیں کسی غریب کو دینا ہوتا ہے، رشتہ داروں کو دینا ہوتا ہے، ہم وہی گوشت دیتے ہیں جو بالکل لوتھڑا والا ہو اور جو گودا والا ہو اس کو اپنے فریج میں بند کر کے رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اچھے گوشت کی بوٹی اپنے پاس اور جو خراب قسم کے ہیں اس کو الگ کر کے کسی غریب مسکین کو دے دے، رشتہ داروں میں بانٹ دے، یہ آپ کو نیکی نہیں ملے گی، کیونکہ نیکی تب مل سکتی ہے جب آپ اپنے پسند کی چیزیں صدقہ کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 پارہ نمبر 4 آیت نمبر 92، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اے میرے بندو تم اس وقت تک نیکی نہیں پا سکتے ہو جب تک کہ تم اپنی محبوب چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ نہ کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کیا فرمایا کہ تم اپنے پسند کی چیزیں جب تک صدقہ نہ کر دو۔ ایسا نہیں ہمارے پاس کپڑا ہے خراب قسم کا ہے، اب ہمارے پہننے کے لائق نہیں ہے، غریب کو دے دیا، نیکی نہیں ملے گی۔ آپ وہی دو جو خود پسند کرتے ہو۔ آپ نے قربانی کے گوشت کو جو اچھی بوٹی ہے اس کو آپ نے فریج کے اندر بند کر کے رکھ دیا، اور جو خراب قسم کی یہ لوتھڑا پن ہے، لوتھڑا والا گوشت ہے، اس کو آپ غریب مسکین فقیر محتاج کلاش اگر وہ سب کو دے رہے ہیں آپ کو نیکی نہیں ملے گی، بلکہ آپ جو خود پسند کر رہے ہیں جو گدا والا گوشت ہے آپ وہی گوشت آپ رشتہ داروں کو بھیجیے، آپ وہی گوشت غریبوں کو دیجیے، تب جا کر کے آپ کو نیکی ملے گی۔ اسی طرح قربانی کے متعلق 9واں مسئلہ یہ ہے کہ کیا قربانی قرض لے کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اس کے بارے میں علامہ ابن تیمیہ کا فتویٰ ہے، اسی طرح علامہ ابن باز کا بھی فتویٰ ہے کہ اگر کوئی شخص قرض ادا کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، جیسے کہ آپ کے پاس ابھی پیسہ نہیں ہے، مارکیٹ میں پھنسا ہوا ہے یا بینک میں آپ کا پیسہ ہے
لیکن بینک بند ہے جس کی وجہ سے آپ نہیں کر پا رہے ہیں، تو ٹیمپرری طور پر آپ کسی سے قرضہ لے سکتے ہیں، اور قرضہ لینے کے بعد آپ قربانی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ہے جو قرض ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس کو چاہے کہ وہ قربانی نہ کرے، اس کو چاہے کہ وہ قربانی نہ کرے۔ اسی طرح کیا اگر کوئی شخص آلریڈی مقروض ہے، قرض میں ڈوبا ہوا ہے، کیا وہ شخص قربانی کرے گا یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں بھی علماء کرام کا کہنا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس پیسہ نہیں ہے اور وہ قرض میں بھی ڈوبا لیکن وہ قرض ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہے کہ ہاں کچھ دنوں کے بعد قرض ادا کر دیں گے، سورسز ہیں ان کے پاس، تو وہ جو ہے ٹیمپرری طور پر قرض لے کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کے پاس قرض جو ہے ادا کرنے کا پیسہ نہیں ہے اور اس کو ڈر ہے کہ اگر ہم یہ بھی قرض لیں گے تو ہم اور ڈوب جائیں گے، پہلے سے تو ہم قربانی کا قرض کا پیسہ نہیں دے پا رہے ہیں، اگر اس میں بھی اگر ہم پیسہ لے لیں گے تو پھر اور ڈوب جائیں گے، تو اس سلسلے میں علماء کرام کا کہنا ہے کہ وہ قربانی نہ کرے، کیونکہ پہلے قرض ادا کرے۔ قرض ادا کرنا ضروری ہے، قرض ادا کرنا فرض ہے، قربانی کرنا سنت ہے، اس لیے آپ اگر مقروض ہے، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، بہتر یہ ہے آپ قربانی نہ کریں، پہلے آپ قرض ادا کریں، کیونکہ قرض معاف نہیں ہوتا۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب الجنائز حدیث نمبر 205، عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ قال، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں شہید ہوتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قتل کر دیا جاتا ہے، اس کی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا قرض معاف نہیں ہوتا۔ قرض ایک ایسی چیز ہے جو معاف نہیں ہوتا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص قرض میں ڈوبا ہوا ہے، پہلے اس کو چاہے کہ وہ قرض ادا کرے، اس کے بعد جو ہے وہ قربانی کرے۔ اسی طرح قربانی کے متعلق 10واں مسئلہ یہ ہے کہ کیا قربانی کا گوشت کسی غیر مسلم کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان تبروہم وتقسطوا الیہم، آپ ایسے لوگوں سے جو ہے صلہ رحمی کرو، نیکی کا کام کرو جو تمہیں اپنے دین پر عمل کرنے سے نہیں روکتا۔ آپ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8 نکالیے، اس کے اندر دیکھیے کہ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین، کہ اگر کوئی ایسا غیر مسلم ہے جو آپ کو دین پر عمل کرنے سے نہیں روکتا ہے، آپ کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے، اور آپ ان کو قربانی کا گوشت دے، ان کو کوئی حرج بھی نہیں ہے، پرابلم بھی نہیں ہے، تو آپ غیر مسلم کو بھی قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اسے احسان نیکی کہا۔ اسی طرح آپ صحیح مسلم اٹھائیے، اس میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ میرے پڑوس میں ایک یہودی رہتا ہے، اس یہودی کے گھر جو ہے قربانی کا گوشت پہنچا دو، اس یہودی کے جو ہے گھر قربانی کا گوشت پہنچا دو۔ انہوں نے ایک مرتبہ نہیں کہا بلکہ تین مرتبہ کہا۔ بی بی غصہ ہو گئی کہ ٹھیک ہے میں سن لیا، بغل میں یہودی ہے، ان کے گھر جو ہے گوشت پہنچا دیں گے، اب بار بار کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو معلوم ہے حضرت عبداللہ بن عمرو نے کیا کہا کہ ما زال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوصینی بالجارہ، مجھے ایسا لگ رہا تھا جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور پڑوسی کے حقوق بتا رہے تھے، اتنے حقوق بتا رہے تھے، مجھے ایسا لگ رہا میرے پراپرٹی کا حصہ دار میرے پڑوسی نہ ہو جائے۔ تو یہ دلیل ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابہ ہے وہ یہودی کو جو گوشت دیا کرتے تھے، تو معلوم یہ ہوا کہ غیر مسلم کو بھی گوشت دے سکتے ہیں قربانی کی، اگر وہ آپ کے ساتھ مل جل کر کے رہتا ہے اور اس کو دینے میں اس کو پرابلم نہیں ہے، تو آپ قربانی کا جو ہے گوشت دے سکتے ہیں۔ اسی طرح قربانی کے متعلق 12واں مسئلہ یہ ہے، کیا قربانی کا جانور عورتیں ذبح کر سکتی یا نہیں؟ تو جی ہاں، قربانی کا جانور عورتیں بھی ذبح کر سکتی ہے۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی کو حکم دیا کرتے تھے، یأمر بناتہ ان یذبحن، کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اپنی بیٹیوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عورتیں بھی جو ہے قربانی کا جانور ذبح کر سکتی ہے۔ اسی طرح قربانی کے متعلق جو ہے 13واں مسئلہ یہ ہے کہ کیا قربانی کے جانور کو ناپاکی کی حالت میں ذبح کر سکتے ہیں یا نہیں؟
تو قربانی کے جانور کو ناپاکی کی حالت میں آپ ذبح کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہ ایک لونڈی تھی، ترعی غنمن، وہ بکریاں چراتی تھی، بکریاں چراتے ایک بکری مرنے والی تھی، تو اس لونڈی نے پتھر سے اس کو ذبح کر دیا، اور ذبح کرنے کے بعد اس گوشت کو وہ اپنے جو مالک کے پاس لے کر کے آیا، اور لانے کے بعد کہا کہ یہ جو تم ذبح کی ہو میں اس وقت میں نہیں کھا سکتا جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کھاؤ پیو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس لونڈی نے ذبح کی تھی، اور ذبح کرتے وقت اللہ کے نبی نے یہ نہیں پوچھا کہ تم ناپاکی کی حالت میں ذبح کی تھی یا پاکی کی حالت میں، ہو سکتا ہے وہ عورت پیریڈ کی حالت میں ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نہیں پوچھے۔ اس سے جو ہے معلوم ہوا کہ اگر کوئی پیریڈ کی حالت میں ہو یا کوئی مرد ہے ناپاک ہے، اس حالت میں بھی ذبح کر سکتے ہیں۔ اور یہی چیز صحیح بخاری کی جو ہے شرح فتح الباری کے اندر بھی حافظ ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پوچھا کہ تم ناپاک تھی یا نہیں تھی، تو جب نہیں پوچھا معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ پوچھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ناپاکی کی حالت میں بھی ذبح کر سکتے ہیں۔ اسی طرح قربانی کے متعلق 14واں مسئلہ یہ ہے کہ کیا بے نمازی کی قربانی قبول ہوگی یا نہیں، یہ بہت سوال کرتے ہیں۔ بے نمازی، یاد رکھیے بے نمازی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک بے نمازی وہ ہے جو سستی کاہلی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو نماز کو فرض مانتا ہے لیکن وہ سستی کاہلی کی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھتا، تو ایسے شخص کی جو ہے قربانی جو ہے ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جو نماز کو فرض مانتا ہی نہیں، انکار کرتا ہے، وہ کافر ہے، اور جب کافر ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اگر کوئی بے نمازی ہے تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں پہلے آپ نماز پڑھیں، کیونکہ آپ قرآن اٹھا سب سے پہلے قربانی سے پہلے نماز کا ذکر ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ تم نماز پڑھو اور قربانی کرو، پہلے نماز کا ذکر ہے اس کے بعد قربانی کا ذکر ہے۔ اسی طرح جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے سورہ انعام کی آیت پیش کی، آیت نمبر 162 کے اندر میں نے پیش کیا نا کہ قل ان صلاتی ونسکی، اے نبی آپ کہہ دیجیے میری نماز میری قربانی، تو پہلے آپ قربانی سے پہلے نماز کا ذکر ہے، تو معلوم یہ ہوا پہلے نماز ضروری ہے قربانی سے پہلے۔ تو اس لیے اگر کوئی بے نمازی ہے نماز نہیں پڑھتا ہے، قربانی تو ہو جائے گی لیکن اس بہتر یہ ہے پہلے وہ نماز پڑھے جو کہ پہلا اس کا فرض بنتا ہے، اس کے بعد قربانی ہے، سیکنڈری چیزیں ہیں۔ اسی طرح قربانی کے تعلق سے 15واں مسئلہ یہ ہے، 15واں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کرنا چاہتا ہے اور وہ شخص جو ہے قربانی کے لیے اگر ان کے پاس روپیہ پیسہ وغیرہ نہیں ہے، وہ کیا کرے؟ وہ قربانی نہیں کرے گا، وہ قرض لے کر بھی قربانی جو ہے وہ نہیں کرے گا۔ اگر ان کے پاس اتنا روپیہ پیسہ نہیں ہے تو میرے بھائیوں یہ قربانی کے تعلق سے چند مسائل تھی، اور ٹائم ہو چکا ہے لیکن میں چند باتیں جو ہے شارٹلی بتا کر کے جو ہے میں اپنی باتوں کو ختم کروں گا کہ قربانی کے تعلق سے جنرلی جو ہمارے معاشرے کے اندر کچھ غلطیاں پائی جاتی ہے۔ وہ غلطی یہ ہے کہ قربانی کے تعلق سے یہ کہتے ہیں میت کی طرف سے قربانی کرتے ہیں۔ یاد رکھیے میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز نہیں ہے، میت کی طرف سے قربانی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر آپ میت کو ثواب پہنچانا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحیح مسلم کے اندر بتایا کہ آپ صدقہ جو ہے صدقہ کریں، آپ جو ہے نیک اولاد جو بنا کر گیا وہ ثواب ان کو پہنچے گا۔ اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاث صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح، اگر کوئی نیک اولاد بھی بنا کر گیا ہے وہ ثواب ان کو پہنچے گا، اس لیے میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح قربانی کے تعلق سے دوسری غلطی جو ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے وہ یہ کہ کسی عالم یا حافظ کو بلا کر قربانی جو ہے کہ جانور ذبح کرتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے، آپ صرف بسم اللہ اللہ اکبر کون نہیں جانتا ہے، یعنی خود کے اوپر کانفیڈنس نہیں ہے میری قربانی قبول ہوگی یا نہیں، مولانا صاحب کو بلانا ضروری ہے، حافظ کو بلانا ضروری ہے۔ جب تمہارے اوپر خود کو کانفیڈنس نہیں ہے تو قربانی کیوں کر رہے ہو؟ میرے بھائیوں یہ غلطی جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے۔ اسی طرح تیسری غلطی جو قربانی کے تعلق سے جب ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے ہیں۔ بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، اور دلیل کیا دیتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے قربانی کیا۔ ارے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج، ہمارے محتاج نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم ان کی طرف سے قربانی کریں۔ تو یہ بھی غلط چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے۔ اسی طرح چوتھی چیز جو ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے، قربانی کے جانور کے جو خون ہے اس کو اس کے کھر پر اس کی پیشانی پر لگاتے ہیں، یہ بھی جو ہے غلط بات ہے، یہ بھی جو ہے غلطی پائی جاتی ہے، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح پانچویں چیز جو قربانی کے تعلق سے پائی جاتی
जाती है वो ये कि कुर्बानी के जो जानवर को उसको माला पहनाते हैं, तावीज़ और उसको फूल वगैरह पहनाते हैं। इसी तरह कुर्बानी के जानवर को नहलाते हैं सवाब समझकर। अब बताइए, कुर्बानी के जानवर को नहलाना, उसको फूल पहनाना, ये भी मेरे भाइयों ये भी बिदअत है और ये इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरह हमारे माशरे के अंदर पाई जाने वाली एक और भी गलती, मैं सबसे मुखातब हूँ इस जुमले पर कि और भी हमारे खुसूसन नौजवान सुनिए इस बात को कि जब वो कुर्बानी करते हैं तो सोशल मीडिया पे उसको फोटो खींच के भेज देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। इसकी वजह से हमारे मुसलमानों के अंदर बहुत बड़ी नुकसान आते हैं। बहुत बड़ा यह नुकसान होता है कि आप कोई फोटो ये खींच करके आप सोशल मीडिया में डाल दे और जब फोटो फैल जाए, इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। इससे हमें बचने की जरूरत है। इसी तरह कुर्बानी के ताल्लुक से जो छठी जो है गलती हमारे माशरे के अंदर पाई जाती है वो ये कि हम कुर्बानी के गोश्त को उसी के घर पहुंचाते हैं जिसके घर से कुर्बानी का गोश्त आता है। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। ऑलरेडी उनके पास गोश्त है, आप उनको दीजिए। जो मोहताज है, जो कुर्बानी नहीं कर पाए, उनको दीजिए। लेकिन कुर्बानी के गोश्त उन्हीं को पहुंचाते हैं जिसके घर से आता है। जिसके घर से नहीं आता है तकलीफ कर लेता है, अरे हमारे घर पहुंचाया नहीं, हम क्यों दें। ये नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल गलत बात है कि आप जो है कुर्बानी के जानवर के गोश्त को उसी घर पहुंचाए जो आपको दे, ऐसा गलत है। तो मेरे भाइयों, कुर्बानी के जानवर को आप सुन्नत तरीके से करें। कुर्बानी के जानवर को जब आप ज़बह करें तो जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि छुरी को आप ज़्यादा तेज़ करें, उनको तकलीफ ना पहुंचाने दें, और जब तेज़ करे धार करे तो जानवर के सामने ना करें। और जब आप कुर्बानी करें तो आप बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ये दुआ भी पढ़ें। इस तरह कुर्बानी के जानवर को बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन कहकर जिसकी तरफ से कुर्बानी कर रहे हैं उसका नाम वहां पर आप ऐड करें। याद रखिए, एक बहुत बड़ा मसला हमारे यहाँ पे होता है कि जैसे 7 आदमी कुर्बानी कर रहे हैं, किसी का नाम लेना भूल गया तो कहता अरे मेरा पैसा बर्बाद हो गया, मेरा पैसा बर्बाद हो गया, मेरा नाम नहीं लिया जानवर ज़बह करते वक्त। याद रखिए, ये इबादत है और इबादत का ताल्लुक नियत से है। अल्लाह को सब मालूम है। अगर कोई मौलाना साहब ने आपने चीट दे दिया, लिस्ट दे दिया, इनका नाम है और एक नाम छोड़ दिया उन्होंने, अब कहा कि मेरा पैसा बर्बाद हो गया, ऐसा नहीं है। आपकी कुर्बानी हो जाएगी। आप जो है सुन्नत तरीके के मुताबिक आप कुर्बानी करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों के दिलों के अंदर इखलास पैदा कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमारे जो है कुर्बानी को कबूल फरमा। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि व सहाबिल गुर्रिल मयामीन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहमानी व रहमकुमुल्लाह। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि